السلام علیکم مائی ڈیئر یوٹیوبر، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خوش ہوں گے، آباد ہوں گے اور نیو ایپیسوڈ کا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ تو چلیے پڑھتے ہیں عشق میں بسم اللہ، ایپیسوڈ 121 پارٹ 2۔ بھوک کی شدت سے اس کی آنکھ کھلی۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ظالم اب بھی اسے ایسے اپنے حصار میں قید کیے ہوئے تھا جیسے کوئی انمول خزانہ ہو۔ معصوم سی تتلی اس جن کے حصار میں نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ پورا زور لگا کر اس کی آغوش سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ریحان بخاری بھی جاگ رہا تھا، لیکن جان بوجھ کر آنکھیں موند کے لیٹا رہا۔ اپنی بیوی کی محبت دیکھ کر، محنت دیکھ کر اس کے لب چپکے چپکے مسکرا رہے تھے۔ وہ جان بوجھ کر مزید اس پر حاوی ہوا۔ اس کی تپتی ہوئی سانسیں پریشے کی گردن پر کسی شعلے کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ پریشے تھک کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ ریحان بخاری سے قہقہا کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ پریشے نے بے بسی سے دیکھا اور آہستہ سے بولی، شاہ مجھے اٹھنا ہے۔ ریحان خاموش رہا۔ اس کی خاموشی میں ایک گہرا نشہ اور پیاس تھی۔ پریشے پھر بولی، شاہ پلیز۔ وہ اپنی ہنسی دبائے خاموش رہا۔ اب کی بار وہ ریحان سے آواز میں بولی، شاہ چھوڑ دیں پلیز۔ ریحان نے پٹ سے آنکھیں کھولیں۔ کیوں چھوڑ جانے جہاں چھوڑنے کے لیے تھوڑی پکڑا ہے۔ پریشے نے گھور کر اپنے شاہ کو دیکھا۔ آپ جاگ رہے تھے؟ ارے جانے من، آپ کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ کون کم بخت سو سکتا ہے؟ اور پھر اسی معنی خیز اشارہ کرتا بولا، اور جس کی ایسی بیوی ہو، کوئی کم بخت ہی ہوگا جو سو جائے گا۔ پریشے نے خود کو دیکھا تو شرم سے لال انگارہ بن گئی۔ جلدی سے کمبل خود پر کرنے لگی۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے خود سے لپیٹ گیا۔ میں آپ کا لباس ہوں، میری زندگی، پھر مجھے کہاں چھپ رہی ہو؟ یہ سب میرا ہے، آپ پاؤں سے سر تک میری ہو، مجھ سے شرم کیسی؟ اور میں آپ کا، جانے جہاں آپ کا۔ پریشے نے پلکیں جھکائے کہا، شاہ مجھے بھوک لگی ہے۔ ریحان کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ رات جذبات میں اپنا کھانا تو بھولا ہی تھا، ساتھ یہ بھی بھول گیا تھا کہ اس کی بیوی بھی بھوکی ہے۔ اوہ سوری میری جان۔ اچھا چلو اٹھو، فریش ہو جاؤ، باہر چلتے ہیں۔ پریشے نے حیران ہو کر دیکھا، شاہ اس وقت باہر؟ ریحان نے چھوٹا سا قہقہا لگایا، ارے میری جان، یہ کراچی ہے، پوری رات کھلا رہتا ہے۔ چلو شاور لے کر چلتے ہیں۔ شاہ یہیں کھا لیتے ہیں۔ نہیں جان، چلو شاور لیتے ہیں۔ اسے اپنے باہوں میں نرمی سے اٹھائے باتھ روم میں گھس گیا۔ پریشے کی جان نکلی تھی۔ اب تو شاہ پھر سے شروع ہونے والا تھا۔ ریحان نے اسے شاور کے نیچے کھڑا کرتے شاور آن کر دیا۔ پریشے کے شیشے جیسے بدن سے پانی آبشار کی طرح بہنے لگا۔ وہ منظر ریحان بخاری کو مدہوش کرنے لگا۔ وہ اپنے لب پریشے کے برہنہ کندھوں پر رکھ کر شدت سے چومنے لگا۔ پریشے گھبرا کر ریحان کے سینے میں منہ چھپانے لگی۔ ریحان اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ اس کی ٹانگیں اپنی کمر پر لپیٹ گیا۔ اس کے پیٹ کو چومتا وہ اس کی دھڑکنوں میں طوفان برپا کرنے لگا۔ اس کے جسم کے ہر حصے کو بے باکی سے چھوتا، جگہ جگہ چومنے لگا۔ اس کی تھائی پر لب رکھتا وہ اسے پگھلا چکا تھا۔ پریشے اس کے کندھوں سائیڈوں کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ اپنی بیوی کی بے چینی کو محسوس کرتا وہ اسے اٹھائے باتھ ٹب میں لے آیا۔ اسے باتھ ٹب میں لٹاتے وہ ایک بار پھر پوری شدت سے اس
میں سما گیا۔ پریشے کی سسکیوں سے باتھ روم میں جل ترنگ ہونے لگی۔ روحان بخاری کی شدتوں میں جنون بڑھنے لگا۔ پریشے کی سسکیاں چھوٹی چھوٹی چیخوں میں بدلنے لگیں۔ جہاں شاہ کا پیار اب ایک بے رحم تشنگی بن کر اس کی روح کو داغدار کر رہا تھا۔ کمرے کے اندر کا سکون ابھی ان کی سانسوں کی تپش سے بوجھل تھا۔ جب پریشے نے اپنا لباس تبدیل کیا، اس نے آج اپنی زندگی کے سب سے جاندار رنگوں کا انتخاب کیا تھا۔ پریشے لانگ بلیک کرتے کے ساتھ گولڈن ٹراؤزر پہنے، اپنے لمبے بال پشت پر بکھیرے ہوئے جب آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو وہ خود کو کسی خواب کی شہزادی محسوس کر رہی تھی۔ اس نے اپنے گولڈن بلیک دوپٹے کو سلیقے سے سیٹ کیا جو اس کے نازک کندھوں سے ڈھلک رہا تھا۔ اس کے سراپے کی کشش اس وقت عروج پر تھی جب اس نے اپنے ہونٹوں پر ریڈ لپسٹک لگائی۔ اس گہرے رنگ نے اس کے سفید شفاف چہرے کو جیسے دہکا دیا تھا۔ وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی، ایک ایسی کلی جو ابھی بھی جنون کی شبنم سے نہائی ہو۔ دوسری طرف روحان بلیک سلیوز شرٹ اور ٹراؤزر پہنے اپنے بالوں کو سلیقے سے سیٹ کیے ہوئے کسی یونانی دیوتا کی مانند لگ رہا تھا۔ اس کی سیاہ شرٹ اس کے کسرتی جسم پر کسی دوسری جلد کی طرح تنی ہوئی تھی جو اس کی وجاہت میں بے پناہ اضافہ کر رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر پریشے کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے باہر نکل آیا۔ اب وہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے ریسٹورنٹ کی طرف جا رہے تھے۔ بحریہ ٹاؤن کراچی کا وہ سب سے خوبصورت علاقہ جہاں زندگی مسکراتی تھی، ہنستی تھی، مستیاں، فن اور خوشیوں سے بھرا یہ علاقہ خود میں ایک سکون تھا۔ رات کے اس پہر بھی یہاں روشنیوں کا ایک سیلاب تھا۔ جہاں بے فکری کی زندگی تھی، کوئی ڈر خوف نہیں تھا اور کوئی تنگ کرنے والا نہیں تھا۔ کراچی کے اس علاقے کو محفوظ ترین پناہ گاہ مانا جاتا تھا۔ روحان بخاری کی عقابی نظریں اپنے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھیں، مگر اس کی گرفت پریشے کے ہاتھ پر آنی تھی۔ روحان بخاری بھی یہاں آ کر آباد ہوا تھا، صرف اپنی بیوی کی خاطر، کیونکہ جب اس سے اس کی بیوی اغوا کے بعد ملی تھی تو ہر آہٹ پر ڈر جاتی تھی۔ وہ صدمہ اس کی روح میں کہیں گہرائی تک اتر گیا تھا۔ روحان اسے ایسی جگہ لے جانا چاہتا تھا جہاں وہ خود کو محفوظ تصور کر سکے، اور روحان کو اس حساب سے یہ ایریا بیسٹ لگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ پریشے کی حفاظت اس کے عشق کا پہلا فرض ہے۔ رات کے 3 بجے وہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے واک کرتے جا رہے تھے۔ فضا میں ایک عجیب سی خنکی اور سکون چل رہا تھا جو روحان کے اندر چلتے جنون کو ایک عارضی قرار دے رہا تھا۔ پریشے نے آس پاس دیکھا، لوگ اب بھی جاگ رہے تھے۔ یہ شہر ستم کبھی سوتا نہیں تھا۔ ایک گھر کے سامنے سے وہ گزرے جہاں ایک کپل گھر کے سامنے کرسی رکھے چائے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تھوڑا آگے کہیں لڑکیاں بیڈمنٹن کھیل رہی تھیں۔ اب ان پینٹ شرٹ پہنی لڑکیوں کو دیکھ کر پریشے نے جلدی سے روحان کو دیکھا۔ وہ شرم سے نظریں جھکا لی۔ اس کی معصومیت روحان کے دل کے تار چھیڑ گئی۔ روحان بخاری نے ایک بھرپور قہقہہ لگایا جس کی گونج بحریہ ٹاؤن کے خاموش سڑک پر دور تک گئی۔ کیا ہوا جان، آپ بھی پہن سکتی ہیں یہ سب۔ پریشے نے بوکھلا کر نفی میں سر ہلایا اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ نہیں شاہ جی،
ہم ایسے کپڑے نہیں پہنتے، پہلے مر جائیں گا۔ اس سے لہجے کی سادگی اور پہاڑ کی روشنی نے روحان کو مدہوش کر دیا۔ وہ اپنی بیوی کی معصومیت پر کھل کر مسکرایا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ پریشا یکدم اس کے سخت سینے سے ٹکرائی اور گھبرا کر بولی، شاہ۔ باہر بھی روحان کا پھر سے قہقہہ گونجا۔ اس نے جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ ارے پاگل، یہاں کچھ کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ فکر نہ کرو، گھر جا کر ہی کروں گا۔ پریشا نے اسے دیکھا، کھل کر اسے دیکھا کہ جیسے پوچھ رہی ہو کہ ابھی تو سب کیا ہے۔ پھر سے اس کی وحشت زدہ آنکھوں میں شرم کی لالی تیز ہو رہی تھی۔ روحان نے اس کے چہرے کے ایکسپریشنز دیکھ کر پھر سے قہقہہ لگایا۔ ارے جان، ایسا ہی ہے، گھر جا کر ایک راؤنڈ تو لگاؤں گا لازمی، لیکن ابھی بس بتایا کہ کھاؤں گی۔ اس کے لہجے کی بے باکی نے پریشا کے وجود میں سنسنی دوڑا دی تھی۔ پریشا کو فوراً اپنی بھوک یاد آئی۔ اس کا نازک وجود اس وقت واقعی توانائی مانگ رہا تھا۔ شاہ، ہم کو بس بھوک لگا ہے، آپ کچھ بھی کھلا دیں۔ پھر وہ ایک چائنیز ریسٹورنٹ کے سامنے رکے جہاں سے لذیذ مصالحوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہاں روحان نے کھانے کا آرڈر دیا اور باہر رکھی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ بحیرہ ٹاؤن کی ٹھنڈی محصور کن ہوا انہیں بہت بھلی لگ رہی تھی، جو ان کے تپتے ہوئے جذبات پر شبنم کا کام کر رہی تھی۔ روحان بخاری نے پھر سے شرارت بھری بات چھیڑ دی۔ اچھا جانا، یہ بتاؤ کہ تم وہ کپڑے کیوں نہیں پہن سکتی؟ پریشا نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگایا۔ نہ بابا، نہ، میں تو کبھی نہ پہنوں۔ لیکن کیوں بیگم؟ میرے لیے پہنو نا، مجھے اچھا لگے گا۔ روحان کی آنکھوں میں ایک مخصوص پیاس ابھری تھی۔ پریشا نے گھور کر روحان کو دیکھا۔ آپ کو وہ لڑکیاں اچھی لگی تھی؟ اس کے لہجے میں موجود حسن روحان کو بہت بھایا۔ اب کی بار روحان بخاری نے بھرپور قہقہہ لگایا۔ وہ اسے اور گھورنے لگی۔ ہنستے ہنستے روحان کی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ کیوں ہنس رہے ہیں؟ پریشا نے خفگی سے پوچھا۔ جانتی ہو، میں یہ بات آج مان گیا ہوں، بیویاں کسی بھی علاقے کی ہوں، ایک جیسی ہیں، سب ایک لمحے میں جیلس ہو جاتی ہیں۔ اس نے پریشا کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگایا۔ ارے میری جان، مجھے اگر کپڑے دیکھ کر لڑکی پسند آتی تو آپ کے لیے اتنا خوار کیوں ہوتا؟ میری زندگی، میری جان میں پہلی اور آخری عورت ایک ہی ہے، پریشا روحان بخاری۔ اس کے الفاظ وہ وزن اور سچائی تھی کہ پریشا کا دل اپنی جگہ سے اچھلا۔ بس نہ آپ سے پہلے کوئی تھی، نہ آپ کے بعد کوئی ہوگی۔ یہ روحان بخاری کا جلال اور عشق تھا جسے کوئی نہیں پا سکتا تھا۔ اسی دوران ویٹر کھانا لے آیا۔ روحان نے نہایت محبت سے کانٹے میں اسٹیک کی بائٹ لگا کر اس کے منہ میں ڈالی۔ کبھی اسے فرائیڈ رائس کے ساتھ چکن چلی کی بائٹ بنا کر کھلاتا۔ پریشا شرماتی ہوئی کھانا کھاتی اور نظریں جھکا لیتی۔ روحان کی آنکھوں میں لو دیتے جذباتوں کی تاب لانا پریشا کے بس کی بات نہیں تھی۔ روحان کے مسلسل دیکھنے سے وہ کنفیوز ہوتی، کھانے کو بس بھولنے لگی تھی۔ وہ بولا، کھانا کھاؤ پری جان، پھر کہو گی تھک گئی ہوں، بھوک لگی ہے۔ میں یہ بہانے نہیں سنوں گا۔ اور جان، جتنے آپ خوبصورت لگ رہی ہو اس وقت، ایک
راؤنڈ تو ضرور لگاؤں گا۔ اس کا اشارہ اس کی نجی قریبت کی طرف تھا، جس کا خیال ہی پریشے کو پگلانے کے لیے کافی تھا۔ پریشے نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے۔ اس کا شاید دنیا کا سب سے بے شرم بندہ تھا، مگر یہی بے شرمی پریشے کے لیے اس کے عشق کا سب سے بڑا ثبوت تھی۔ روحان نے اس کے ہاتھ ہٹا کر اس کے ماتھے کو چوما اور بولا، چلو جان، منہ کھولو، کھانا کھاؤ۔ اور اب پریشے کو سچ میں لگا تھا کہ اسے کھانے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ گھر پہنچنے کے بعد روحان کا وہ وحشیانہ جنون ایک بار پھر سے اسے اپنی لپیٹ میں لینے والا ہے، اور اس بار اسے کسی رعایت کا موقع نہیں دے گا۔ جاری ہے۔ اگر کہانی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔